فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج میں اردو میں بولوں گا اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں اگر وہ اردو نہیں بول سکتے ہیں لیکن سب لوگ جو ہے اردو سمجھتے تو ہیں. شاید کچھ لوگ ایسے ہوں تھرڈ جنریشن میں کہ جو اردو بھی نہ سمجھتے ہوں اور ہیں کچھ ایسے لڑکے جو میری نظر میں ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ اردو نہیں بول سکتے ہیں لیکن اردو سمجھتے ضرور ہیں. تو میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث پاک میں سناؤں گا، اور جو میری گفتگو ہے، میری اسپیچ ہے، اس کا کنٹینیویشن جو ہے وہ چل رہا ہے. میں صالحین کے بارے میں 3-4 دن سے بول رہا ہوں اور آج میں نے اسی کنیکشن میں، اسی نسبت سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس سے صالحین کی پاور اور ان کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اور ہمارے دین میں جو ان کا مقام ہے وہ بہت روشن ہوتا ہے اور خوب اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکوں کی کیا قدر ہے اور کیا منزلت ہے اور ان کا کیا رتبہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کے ذریعے سے دنیا والوں کو کیسے کیسے فائدے پہنچائے ہیں اور دنیا والوں کا بھلا اور ساری دنیا کی بھلائی وہ نیکوں کی نیکی سے وابستہ ہے. اور اس کا تصویر کا اپوزٹ جو ایسپیکٹ ہے، پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی خرابی جو ہے وہ خراب لوگوں سے، خراب باتوں سے اور خراب کاموں سے اور خراب خیالات سے جو ہے وہ دنیا کی خرابی ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کے نیکی سے جو ہے دنیا سنورتی ہے اور دنیا کا نظام اور دنیا کا مینجمنٹ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کی نیکی سے جو ہے بالکل کنیکٹڈ کر دیا ہے، وابستہ کر دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک بات یہ ہے کہ حضرت خضر علی نبینا والصلاۃ والتسلیم کا واقعہ یہاں اس آیت کریمہ میں جو ہے اس واقعے کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے. واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت خضر علی نبینا والصلاۃ والتسلیم ایک جگہ پر رہتے تھے جہاں پر 2 دریا ملتے تھے، اس کا نام مجمع البحرین تھا. تو حضرت موسیٰ علی نبینا والصلاۃ والتسلیم کو یہ حکم دیا گیا کہ
ان کے پاس جاؤ اور کچھ علم جو خاص اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے تم ان سے جا کر کے جو ہے وہ علم حاصل کرو. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ تسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیا سے جو ہے اس زمانے کے بہت بڑے عالم، ان کے برابر کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو اس مقام پر رہتا ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں جاؤ اور جا کر کے اس سے کچھ سیکھو. تو یہاں سے جو ہے علم کی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ عالم جو ہے اس کو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آتا ہے جہاں جا کر کے اس کا علم جو ہے وہ تھم جاتا ہو، بلکہ ایک عالم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے علم کی طلب میں رہتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تسلیم کو حکم دیا اور وہ علم کی طلب کے لیے نکل پڑے. ان کے ساتھ میں ان کے ایک نوجوان خادم بھی تھے، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ بھی نبی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ میں ایک مچھلی لے لی، بھنی ہوئی مچھلی جو ہے بھون کر کے انہوں نے ساتھ میں لے لی کہ سفر میں جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ التسلیم جو ہے ان سے مانگیں گے تو ان کو پیش کریں گے. چلتے 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 جو ہے ایک جگہ پر جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ لاؤ ہمارا لنچ، عربی میں اس کو غدا کہتے ہیں، دوپہر کا کھانا جو ہے ہم کو دو، ہمیں اس سفر سے جو ہے کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت یوشع نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ بھول گئے، اور جب انہوں نے مانگا تو ان کو یاد آیا کہ جس مقام پر سے جو ہے وہاں پر جب پہنچے تھے، دو دریا جہاں پر ملتے ہیں، تو قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ زنبیل میں سے، تھیلے میں سے جو مچھلی تھی، جب اس جگہ پر پہنچے تو مچھلی خود زندہ ہو گئی اور تھیلے میں سے نکل کر کے جو ہے وہ سمندر میں جو ہے چلی. تو اس جگہ کا جو ہے اس پانی کا یہ اثر تھا کہ وہاں سے اگر مردہ گزر جائے تو زندہ ہو جائے. اسی لیے جو ہے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ التسلیم کہ سمندر کو جہاں پر وہ رہتے تھے اس کو آب حیات کہا جاتا ہے، یعنی وہ پانی کہ اس کو پی لے کوئی تو زندہ ہو جائے. تو اور اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. وہ تو آب حیات جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں یہ خاصیت رکھی تھی، اور ہمارے سرکار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے تلووں کا دھوبن، ان کے سول کا جو ہے دھوبن، یہ جو ہے مطلب ہے کہ کوئی پی لے تو اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے. ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. یہ ہمارا نبی علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ ہے جو حضرت مسیح علیہ نبینا وعلیہ التسلیم کی بھی جان ہے. یعنی حضرت مسیح کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردے جلا دیتے تھے، لیکن ہاں یہ ہمارے سرکار کا معجزہ ہے کہ ان کے تلووں کا دھوبن جو ہے وہ بھی جو ہے دلوں کو جلا دیتا ہے. اور تو
وہاں پر سے وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر کے جو ہے سمندر میں چلی گئی. تو جب انہوں نے کہا کہ ارے وہ تو مچھلی جو ہے وہ تو سمندر میں چلی گئی, تو حضرت موسیٰ نبی نے فرمایا کہ ہاں یہی تو ہم چاہتے تھے, اللہ نے جو ہے ہم کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے یہی نشانی مقرر کی تھی. کہا کہ اب ہم آ گئے اس جگہ پر جہاں پر وہ بندہ جس سے ہمیں جو ہے کچھ اللہ کے حکم سے سیکھنا ہے, یہی وہ بندہ اللہ کا رہتا ہے. تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ہے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ سے جو ہے آپ کے پاس میں رہوں اس شرط پر کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے اس میں سے آپ مجھے کچھ سکھا دیں. تو کہا کہ میں سکھا تو دوں گا, لیکن آپ کی شریعت کے احکام دوسرے ہیں اور میرے یہاں جو احکام ہیں وہ دوسرے ہیں. آپ میرے ایکشنز کو اور میرے معاملات کو دیکھ کر کے جو ہے آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے, آپ صبر نہیں کر پائیں گے, آپ اعتراض کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے ان کو اطمینان دلایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں آپ کے جو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو مجھ سے سیکھنا ہے تو جب تک کہ میں کسی کام کی حکمت آپ کو نہ بتاؤں, آپ جو ہے جلدی سے پہلے سے اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھنا نہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا تسلیم ساتھ ہو لیے. اب انہوں نے جو ہے دیکھا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جب چلے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے دونوں, اور اس میں یہ بھی سوار تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی سوار ہیں, خضر علیہ السلام بھی سوار ہیں, دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کشتی میں سوار ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, کشتی کے بیچ میں جو ہے ایک سوراخ کر دیا, کشتی کے بیچ میں ایک ہول کر دیا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے نبی تھے, انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, یہ آپ نے کشتی کے بیچ میں ہول کر دیا, یہ جو ہے کشتی کے اندر جو سوار ہیں آپ ان کو ڈبوائیں گے, یہ آپ نے کیا کام کیا. تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے میں نے آپ کا نا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر پائیں گے اور میرے ایکشن پر آپ خاموش نہیں رہیں گے, آپ کچھ بولیں گے, اعتراض کریں گے. خیر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں اب کروں تو آپ جو ہے وہ میرے ساتھ میں نہ رہیں, اور میں نے آپ کو جو ہے اپنی طرف سے جو ہے بتا دیا, اور اب آپ کو میرے طرف سے جو ہے عذر مل گیا کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں. پھر دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ نبینا علیہ تسلیم نے جو ہے اس کو پکڑ کر کے جو ہے اس کو قتل کر دیا. کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ معصوم بے گناہ بچہ, معصوم تو نہیں کہنا چاہیے, میرے منہ سے معصوم نکلا, لیکن معصوم تو یہ جو ہے وہ ایک طرح کی کا ٹائٹل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی کے لیے جو ہے خاص ہے. تو بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میں صبر نہیں کر پاؤ گے. خیر پھر چلے آگے جب چلے تو ایک بستی سے گزر ہوا. تو بستی والے جو تھے بڑے بد اخلاق تھے, مس بیہیویئر تھے, بہت ہی بیہودہ لوگ تھے.
ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت تھی، تو کھانے وانے کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کو جو ہے آدمی دے دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی تیری جان پہچان کیا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا، اس کو ضرورت ہے دے دیتا ہے۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو کھانا نہیں کھلایا، ان کو کھانے کی ضرورت تھی، کھانا نہیں کھلایا، اور ان کو مہمان بنانے سے جو ہے انہوں نے جو ہے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ بس اب گری کہ تب گری، بالکل ایسے ہو رہی تھی، وہ دیوار جو ہے گرنا چاہ رہی تھی۔ تو حضرت خضر نبی وسلم نے جو ہے ایسے دیوار کو اشارہ کیا، کوئی اینٹ گارا پتھر کوئی انسٹرومنٹ استعمال نہیں کیا اس کو سیدھا کرنے کے لیے، ایسے اشارہ کیا تو وہ دیوار جو ہے وہ سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کا آپ ان سے جو ہے وہ معاوضہ لے لیتے اور کچھ پیسے آپ اس لے لیتے، ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی اس سے ہم کھانا کھا لیں۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اتنا ہی سکھانا تھا ان کو اتنا سیکھنا تھا کہ بس یہاں سے میرا آپ کا جو ہے سپریشن ہے، میں الگ اور آپ الگ ہوں۔ اب کہا کہ بس جتنی باتوں کا جو ہے میں آپ کو ریزن اور اس کا ریزن ڈیٹر کیا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ میں آپ کو مطلب ایک بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو کشتی تھی یہ جا رہی تھی آگے جا رہی تھی، اس کو پیچھے لوٹنا تھا، تو آگے کی طرف پیچھے کی طرف کوئی بادشاہ تھا جو یوزفل کشتی ہوتی تھی صحیح سلامت، اس کو وہ جو ہے ملاحین سے اس کے کریو سے جو ہے چھین لیا۔ تو میں نے جو ہے یہ چاہا کہ یہ کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے چلے اور اس کے اندر عیب ہو جائے۔ تو اب یہاں سے جو ہے پتہ لگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان کو کیسی پاور ہے کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے ہاتھ، اور ان کے بھی دو آنکھ ہمارے بھی، ان کے دو کان ہمارے دو کان، اور وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، وہ ہمارے جیسے ہم ان کے جیسے، یہ رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ رسول تو رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ان رول کو فالو کر کے جو پایا ہے نیک ہو جاتا ہے، وہ ایسے کام کر دکھاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسان وہ کام نہیں کر سکتے۔ اب حضرت خضر ایک قولی ہیں اور ایک قول پر نبی ہیں، تو اب حضرت خضر نے جو ہے یہ کام کیا، ہول کر دیا اس کے اندر، کشتی ڈوب جاتی ہے، لیکن اب اس کشتی کو ڈوبنے سے کون روک رہا ہے؟ جس نے اس کے اندر ہول کیا ہے وہی اس کو ڈوبنے سے روکے ہوئے ہیں، وہی اس کو جو ہے ڈوبنے سے روکے ہوئے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کام جو ہے وہ تو عادت کے مطابق، جو مطلب یہ ہے کہ ہیبٹ ہے اس کے مطابق چل، لیکن یہ لوگ جو ہے جسٹ اپوزٹ کرتے ہیں، اور دنیا کا اپنا جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی چلتا ہے بلکہ اس سے اچھا چلتا ہے۔ یہاں پر جو ہے کشتی نہیں ڈوبی، وہ کشتی نہیں ڈوبی، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نیکی سے جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عادت کے خلاف ایسا جو ہے
اور نیکیوں کی نیکی سے جو ہے دوسروں کی بھی ٹلتی ہے. جو اس کے اندر کی روح بیٹھا ہوا تھا، اب یہ حضرت خضر علیہ السلام اتر جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر جاتے ہیں اور اس کے اندر ہول نہیں کرتے تو وہ جو ہے ان کو بھی جو ہے پکڑ لیتا اور ان کی کشتی پکڑ لیتا. مصیبت آتی کہ نہیں آتی ہے. لیکن ایک نیک نے جو ہے کتنے لوگوں کو مصیبت سے بچایا. تو یہی ہمارا جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت، جس کو مسلک حالات کہا جاتا ہے، یہی ہم کو بتاتا ہے کہ نیکوں کی نیکی سے جو ہے بلائیں ٹلتی ہیں. بلائیں جو ہے نیکوں کی نیکی سے کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوتی ہیں اور آفتیں جو ہے وہ ٹلتی ہیں. اب دوسرا جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا تو دیکھا، وہ ایک بچہ ہے، وہ کھیل رہا ہے، پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. آج یہ کام جو ہے کسی کو بھی جائز نہیں ہے، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا. اور آج بھی ایسے اولیاء کرام ضرور ہیں اللہ کے، جو یہ اللہ کے دیے سے جو ہے یہ جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کے کیا کرے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ستائے گا، یا ماں باپ کو معاذ اللہ جو ہے وہ جو ہے کافر بنا دے گا، دین سے جو ہے ان کو جو ہے ہٹا دے گا، یا یہ بڑے ہو کر کے جو ہے یہ کرے گا وہ کرے گا، تو آج اس کے باوجود جو ہے کسی ولی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس بچے کو جو ہے قتل کر دے. ان کی شریعت میں جو ہے یہ جائز تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ تھا انہوں نے جو ہے اپنے غیب سے جانا، اللہ نے جو ان کو غیب بتا دیا تھا، انسین کی جو پاور تھی وہ انہوں نے جو ہے اس انسائٹ سے جو ہے انہوں نے سمجھا جانا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دین سے ہٹا دے گا اور ان کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کافر بنا کر کے ان کو ہلاک کر دے گا. تو انہوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ علم عطا فرمایا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نالج آف انسین، علم غیب ہے. اپنی ذات کا وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جو کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی فرشتے کو ویسا علم عطا ہی نہیں فرمایا. اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ انسین کی نالج رکھتا ہے، اور اگر انسین کی نالج نہیں رکھتا ہے تو وہ نبی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس نبوت ہے، اور نبوت کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ غیب کو جاننا. تو غیب جاننا جو ہے یہ سب سے پہلا منصب جو ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے. اور نبی کے بتائے سے جو ہے نبی کے امتی کو بھی جو ہے غیب معلوم ہے، اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سے جو ہے غیب کا علم ہے. بولو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حوض کوثر برحق ہے، میدان عدل برحق ہے، اور عذاب قبر جو ہے برحق ہے، اور قبر میں جو ہے عذاب بھی ہوگا، اور یا قبر کے اندر جو ہے اگر نیک بندہ ہے تو اس کو جو ہے وہ جو ہے ثواب ملے گا. اور یہ سب جو ہے یہ سب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، سرکار نے بتایا نا، یہ سب انسین ہے کہ نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ سب سے بڑا غیب جو ہے وہ خدا ہے، غیب الغیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو ہے اب یہاں پر جو ہے وہ لیلۃ المعراج جو آنے والی ہے اس کے کنیکشن میں جو ہے یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بلایا ہے
آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہے عرش پر بلایا، اور عرش کے علاوہ جو ہے اس نے لامکان، جہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، اللہ تبارک نے وہاں بلا کر کے حضور کو اپنا دیدار کرایا ہے۔ تو حضور نے خدا کو دیکھا، تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ہے۔ تو حضور سے تو خدا بھی نہ چھپا اور اللہ نے جو ہے اپنا بھی دیدار کرا دیا، تو اب کیا کون سا غیب ان سے چھپ سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے غیب جاننا جو ہے یہ اصالتاً نبی کا کام ہے، اور نبی کے وسیلے سے جو ہے اولیاء کو بھی ملا ہے، اور اولیاء کے وسیلے سے جو ہے یہ ہر مومن کو جو ہے غیب، ایمان بالغیب، ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہماری یہ تعریف آئی کہ یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ غیب کی تصدیق کرتے ہیں، جو لوگ غیب کو ویریفائی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی بات کو ویریفائی کرو گے تو کیسے ویریفائی کرو گے؟ آپ سے کہا جائے کہ بھئی فلاں چیز کو آپ ویریفائی کرو، فلاں چیز کو جو ہے کہ آپ تصدیق کرو، تو آپ اس کو جب جانتے ہو تب اس کو ویریفائی کرو گے، یا مطلب ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اس کو ویریفائی کرو گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے آپ کو اس کو جو ہے جاننا ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے ویریفائی ہوگا۔ تو اللہ نے جو ہے یہ فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، ہماری تعریف کی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو پہلے اللہ نے جو ہے ہم کو اس غیب کا علم دیا، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم نے اس غیب کی تصدیق کی، تو ہماری یہ تعریف آئی کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب جو کہتا ہے کہ صاحب غیب نہیں جانتے، غیب نہیں جانتے، تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ رسول کی صفت نہیں بتاتا، وہ رسول کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے۔ He is never talking about his prophet, he is just talking about himself, and he is just declaring that he is no more Muslim. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ رسول کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، لیکن رسول کے بارے میں جو ہے مطلب ہے کہ رسول کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے ہم کو بھی جو ہے غیب بتایا ہے، ہم رسول کے بتانے سے جو ہے ہم کو تو معلوم ہے۔ تو اب یہاں پر اب جو ہے پھر وہ آئی بات کہ تو اب یہاں پر جو یہ آیا کہ غیب انہوں نے جانا، اور اس غیب جاننے کی وجہ سے جو ہے اس بچے کو تو قتل کر دیا انہوں نے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے اس کے ماں باپ جو ہے وہ دوزخ میں جانے سے اور کفر میں جو ہے مبتلا ہونے سے بچے کے نہیں بچے ہیں، تو ان کی بلا جو ہے ٹالی انہوں نے۔ اب جو ہے پھر آئی بات کہ وہ جو دیوار گرنے والی تھی تو دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے بنا کہ یہ دیوار میں نے کیوں کھڑی کی؟ کہتے ہیں اس کا ریزن یہ تھا کہ دیوار جو ہے یہ وہ شہر کے اندر جو ہے 2 آرفن بوائز تھے، 2 یتیم لوگ تھے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ ٹریزر تھا، اس کے نیچے جو ہے ان دونوں کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ ٹریزر تھا، خزانہ تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خزانہ تھا تو کیوں کاہے کو یہ دیوار جو ہے مطلب کھڑی کی؟ دیوار گر رہی تھی، گرنے دیتے؟ کہتے ہیں کہ کھڑی کرنے کا مین ریزن یہ ہے کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، یعنی اس باپ کا نیک آدمی ہونا جو ہے اس بات کا ریزن بنا کہ اللہ نے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو جو ہے مقرر کیا کہ اس دیوار کو گرنے مت دو، کھڑا کر دو، یہ دیوار گرنے نہیں پائے، اس کی دیوار کو جو ہے کھڑا کر دو، تاکہ جو ہے اس نیک آدمی کے بچوں کا یہ خزانہ بچ جائے۔ تو نیکی سے جو ہے مطلب ہے کہ ان بچوں کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نیکی سے ان بچوں کو کیا ہوا؟ فائدہ ہوا نہ ہوا؟ اب یہ نیک آدمی کون تھا؟ باپ بھی نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، تو اس کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہو؟ پیڑھی جو کہتے ہیں، 7ویں پیڑھی جو ہے، 7th پیڑھی پر جو ہے اس کا باپ تھا، 4 فادر تھا اس کا، 7واں جو ہے مطلب ہے کہ 4 فادر تھا۔ تو 7 پیڑھی سے جب جو ہے اگر جو ہے کسی کی نیکی جو ہے
وہ اس کی اولاد کو جو ہے فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو اب اگر کوئی مطلب ہے کہ دنیا سے جو ہے کوئی نیک جو ہے گیا ہے، اگر اس کو 1 دن ہوا ہو، 2 دن ہوا ہو، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، تو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو یہ ہوا، یہ ہے جو ہے یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، جو کائے سے جو ہے مطلب ہے کہ سپورٹڈ ہے، قرآن سے سپورٹڈ ہے اور احادیث سے سپورٹڈ ہے، جس کو جو ہے لوگ کہتے ہیں بریلویت ہے. لیکن یہ بریلویت جو ہے یہ تو جب بریلی ہوا اور بریلی کے ماننے والے ہوئے، یا دیوبندی ہوئے، دیوبند ہوا دیوبندی اس کے ماننے والے ہوئے، تو دیوبندی اور بریلوی کہلایا گیا. لیکن جب زمانہ نہیں تھا، اللہ نے جو ہے بریلویت جس کو کہا جاتا ہے اس کو ویریفائی جو ہے اس زمانے سے کر دیا، اس وقت سے کر دیا. اس کا ویریفیکیشن جو ہے قرآن میں ہے، ہمارا سمبل قرآن میں ہے، لیکن وہابیت کی کہیں پہچان نہیں ہے قرآن میں. اب یہاں پر جو ہے میں بہت ہی کمپریس کر دوں، ایک حدیث سنا دیتا ہوں. 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، اور یہ حدیث جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمائی، اور حضور نے اپنے زمانے کا واقعہ نہیں بیان کیا، اور حضور نے کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کیا کہ جو 10-5 سال پہلے جو ہے واقعہ ہوا ہو اور حضور نے جو ہے قریش مکہ سے سن لیا ہو، بلکہ بہت اگلے زمانے کی بات بیان کی. اب یہاں پر بھی جو ہے غیب کا ثبوت ہے کہ حضور نے اگلے زمانوں کی بات بیان کی، تو حضور جو ہے پڑھتے نہیں تھے، لکھتے نہیں تھے، کوئی حضور کے پاس جو ہے بک نہیں تھی کہ جس بک کے اندر جو ہے حضور نے جو ہے دیکھ لیا ہو، یا کسی سے جو ہے مطلب ہے کہ حضور نے سن لیا ہو. اور کوئی مطلب ہے کہ بہت بڑے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہسٹوری کے جو ہے وہ ریڈر نہیں تھے کہ انہوں نے جو ہے اگلے زمانے کی ہسٹوری جو ہے کہیں سے پڑھ لی ہو یا کسی سے سن لی ہو. یہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہاں. تو کہا کہ 3 آدمی جو ہے وہ چل رہے تھے. 3 آدمی جب چل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ جنگل میں ایک ویران جگہ میں جو ہے چل رہے تھے، پہاڑی وہ راستہ تھا، پہاڑ تھے باہر، اور رات کا وقت تھا، بارش ہونے لگی. جب بارش ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب بارش سے بچنے کے لیے جو ہے کچھ شیلٹر ڈھونڈو. تو انہوں نے شیلٹر، سامنے جو ہے ایک کیو تھا، غار تھا، اس غار کے اندر جو ہے مطلب وہ چلے گئے. تو غار کے اندر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ایسا کرنا ہوا، اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک راک جو ہے وہ جو ہے سلائڈ ہو کر کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کیو کے منہ پر جو ہے آ کر کے بیٹھ گئی، اور وہ مطلب ہے کہ راک جو ہے بالکل پریس ہو گئی. اب یہ کیو نہیں رہا بلکہ گریو بن گیا. ہاں، یہ کیو جو ہے مطلب ہے کہ کنورٹ ہو گیا گریو کے اندر. اب کیا ہو؟ اب ان لوگوں نے کہا جو اب یہاں سے جو ہے وسیلہ ثابت ہوا. یہ کہتے ہیں ارے کائے کے لیے وسیلہ، کیوں وسیلہ ڈھونڈتے ہو؟ اب جو ہے وہاں بھی ہوتا تو کہتا کہ ہم تو مطلب ہے کہ کسی کو وسیلہ نہیں بنائیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اللہ سے مانگ لیں گے اے اللہ تو ہماری اس مصیبت میں جو ہے ہماری مدد کر. تو ان لوگوں نے کہا کہ مانگیں گے تو اللہ سے، لیکن کوئی اللہ کے سے مانگنے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تمہارے جو نیک عمل ہوں ان نیک عملوں کو یاد کرو، جو تمہارے کوئی نیک عمل ہو اس کو یاد کرو، اور اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو. تو ایک جو ہے وہ تھا، وہ کہنے لگا یہاں سے وہ لوگ سمجھیں جو نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ان لوگوں کو لیے جو ہے درس ہے. اس نے کہا کہ میں ایک آدمی تھا، مجھے جو ہے میں کام کیا کرتا تھا، اور اپنے کام سے جو ہے فارغ ہو کر کے میں آتا تھا تو رات کو جانوروں کا دودھ جو ہے دھوتا تھا، اور دودھ نکال کر کے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے ان کو جو ہے جا کر کے میں دودھ پلاتا تھا، اور پھر جو ہے
میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے پلاتا تھا اور خود پیتا تھا، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ میں رات کے وقت جو ہے میں دودھ دیتا تھا۔ دن بھر کام کرنے کے بعد آتا تھا تھکا ہوا، اور یہ کام کہ ماں باپ کی خدمت میں لگتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات ہو گئی زیادہ، اور میں جب لوٹ کر کے آیا تو میرے ماں باپ جو ہے وہ سو چکے تھے۔ اب میں نے جو ہے جانور کا دودھ جو ہے نکالا، دودھ دوہا، اور دونے کے بعد جو ہے میں نے جو ہے کھڑے ہو کر کے جو ہے پیالہ لے کر کے میں کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھلے اور میں ان کو جو ہے دودھ پلاؤں، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لوگ جاگے نہیں۔ فجر ہو گئی، صبح ہو گئی، اور وہ لوگ صبح کے وقت میں جاگے اور کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ان کو جگانا پسند نہیں کیا، میں نے سوچا کہ خود جاگیں، اور میرے پاؤں کے پاس میرے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کرائی کرتے رہے، روتے رہے، بلکتے رہے، لیکن میں نے ان کو اس طرف دھیان نہیں دیا اور ماں باپ کے پاس جو ہے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ اب وہ کہتا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے، یہاں پر اگر جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے جاننے میں شک ہے، یہ جو ہے وہ شک ہی نہیں ہے بلکہ ریزن بتانے کے لیے ہے کہ آگے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کہنے کا ریزن یہ ہے کہ بے شک تو جانتا ہے کہ اگر تو جانتا ہے اور بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے اگر خالص تیری مرضی کے لیے کیا ہو تو یہ جو راک ہے، چٹان ہے، اس کو حکم دے دے یہ تھوڑی سی جائے، اس کو ہٹا دے۔ کیسے کہ اس نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا کہ وہ چٹان جو ہے وہ ہٹ گئی، تھوڑی سی ہٹی، زیادہ نہیں ہٹی۔ اب جو ہے اس کا آنے لگا، آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرا بولا کہ اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی اور میں ایسا تھا جیسے کہ آدمی عورت کو چاہتا ہے، بہت زیادہ مجھے اس سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے میرے نفس کو حرکت میں نے چاہا کہ میں اس سے کلوز ہو جاؤں اور اس سے کنیکشن کروں، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں دوں گی، قابو نہیں دوں گی، ایک شرط ہے کہ 100 دینار تم کما کر کے لا کر کے دو مجھے، تو میں تم کو کنٹرول دوں گی۔ اب روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اس شخص نے کہا، بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ میں نے جو ہے کوشش کی اور کمایا یہاں تک کہ 100 دینار بلکہ کچھ زیادہ اکٹھے ہو گئے۔ اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 100 دینار دیے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں نے اس کو 120 دینار دیا، یعنی 100 جو طے ہوئے تھے وہ دے دیے اور 20 جو ہے محبت میں اور زیادہ دے دیے۔ تو اب اس نے کہا کہ جب میں بالکل اس سے قریب ہوا اور بالکل جو ہے میں اس حالت پر ہو گیا کہ میں اپنا کام اس سے جو ہے نکال لیتا، وہ اللہ کی بندی بولی کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور یہ جو سیل ہے اس کو جو ہے وداؤٹ لیگل رائٹ اس سیل کو مت توڑ، اللہ سے ڈر، اور اللہ کی مہر کو، اس مہر کو جو ہے بغیر لیگل رائٹ کے تو مت توڑ۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں ہٹ گیا اس کے پاس سے، اے اللہ اگر تو جانتا ہے اور بے شک تو جانتا ہے کہ میں گناہ سے باز رہا تیری مرضی کے لیے، تو تو اس چٹان کو حکم دے دے کہ تھوڑا سے ہٹ جائے۔ تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، چٹان جو ہے تھوڑی سی ہٹ گئی۔ اب یہاں پر جو ہے پھر تیسرے صاحب سے وہ بولے کہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے، سب مزدوروں نے مزدوری لے لی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارے مزدوروں نے جو ہے وہ مزدوری جو ہے وہ لے لی، جو میرے پاس جو ہے مطلب ہے کہ کام کرتے تھے لیبر، انہوں نے سب نے جو ہے اپنے اپنے ویجز لے لیے۔ ایک تھا اس نے کہا کہ میں یہ ویج میں نہیں لوں گا، اس کو جو ہے
پسند نہیں آیا یا کیا بات تھی اس نے نہیں لیا. اور وہ ویج کیا تھا؟ چاول یا مکئی کا ایک پیمانہ تھا جو مقرر تھا، وہ یا چاول اور مکئی دونوں تھے. اس نے جو ہے اس کو دیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں لیتا. تو اس نے جو ہے وہ چاول اور مکئی کا پیمانہ رکھ لیا، لیکن رکھ کر کے خود نہیں کھایا اس نے، بلکہ کیا کیا، اس کو اس نے جو ہے کھیتی کی، اسی کو اس نے اور بڑھایا، اور اس سے جو پیداوار ہوئی اس سے اس نے جو ہے جانور خریدے، اور جانور جو خریدے تو اس کے جانوروں کی نگرانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے کچھ غلام خریدے، کچھ چروائے خریدے. تو کہتے ہیں بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ آیا، وہ مزدور آیا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے. تو یہ شخص بولا کہ یہ جو کچھ ہے کھیتی ہے، اور یہ گائے اور یہ بیل، یہ جتنے جانور ہیں اور یہ سب غلام جو ہے یہ سب تیرے ہیں. انہوں نے کہا تو مجھ سے کاہے کو مذاق کرتا ہے، تو مطلب ہے کہ کاہے کو جوک کر رہا ہے مجھ سے؟ نے کہا میں جوک نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا ہے. تو اس نے جو ہے وہ سب سامان لیا اور وہ چلا گیا. تو اس نے کہا کہ اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جو کیا ہے تیری مرضی کے لیے کیا ہے، تو چٹان کو حکم دے دے کہ وہ ہمارے کیف سے اور اس کے دروازے سے ہٹ جائے. تو چٹان جو ہے پوری جو ہے وہ ہٹ گئی اور پورا آسمان ان کو نظر آنے لگا، اور ان لوگوں کی جان اس طریقے سے بچی. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ نیکوں کی نیکی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، برے وقت میں کام آتی ہے. نیکوں کی نیکی جو ہے وہ برے وقت میں کام آتی ہے. اب یہاں تک تو وہابی صاحب بھی جو ہے وہ متفق ہے. وہ کہتے ہیں اول تو وسیلے کا انکار کرتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ وسیلے سے مراد جو ہے وہ نیکی ہے، نیک عمل ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نیک عمل جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے جب تک تمہارے ہوگا وہ نیک عمل ہوگا نہیں. نیک عمل ہونے کے لیے بھی جو ہے مطلب ہے کہ رسول کا وسیلہ ضروری ہے. اس لیے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل جو ہے اس ایکشن کو کہتے ہیں وچ از اکارڈنگ ٹو سنہ، جو سنت کے مطابق ہو وہی نیک عمل ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ جب مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق نیک عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اڈاپٹ یور ہولی پروفٹ ایز این ایکشن پروسیڈنگ ٹو اللہ. تمہیں جو ہے رسول کو جو ہے وسیلہ ماننا پڑے گا اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر تم ان کو وسیلہ نہیں مانو گے اور ان کی سنت کے مطابق نہیں چلو گے تو تمہارا نیک عمل جو ہے وہ دیکھنے میں نیک عمل ہوگا، لیکن حقیقت میں جو ہے اسپریچولی جو ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنسک مینر میں جو ہے وہ نہیں ہوگا. آبویسلی جو ہے وہ نیک عمل ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ ڈیپ میں جو ہے وہ نیک عمل نہیں ہے. تو نیک عمل کی جان کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ نیک عمل کی جان ہے. اب جو ہے تو نیک عمل ایک تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، دوسری بات یہ ہے کہ مقبول ہو، اللہ جو ہے اس کو قبول کرے تب نیک عمل ہے. نماز جو ہے شیطان پڑھتے پڑھتے جو ہے اس کا جو ہے شیطان کی ایک عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے. شیطان اللہ کا منکر نہیں ہے، اس نے چپا چپا جو ہے سجدے سے جو ہے اس نے بھر دیا، لیکن اللہ کے یہاں کچھ قبول ہوا؟ بولو قبول ہوا؟ نہیں قبول ہوا نا. اگر قبول ہوتا تو شیطان جو ہے وہ جنت سے جو ہے باہر نہیں آتا. اگر وہ قبول ہوتا تو شیطان جو ہے جنت سے باہر نہیں آتا. تو یہ اللہ نے کچھ قبول نہیں کیا، سب منہ پہ مارا گیا. قبول ہونے کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ وسیلہ ضروری ہے. قبول ہونے کے لیے جو ہے مین چیز کیا ہے کہ سنت کے مطابق ہو اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی غلامی کے جذبے میں جو ہے آدمی جب عمل کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ہوپ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ قبول ہوگا. اور اگر مطلب یہ ہے کہ ان کی غلامی
اور ان کی تعظیم اور ان کی محبت کے جذبے سے الگ ہو کر کے کوئی عمل کرے گا تو ہرگز قبول نہیں ہوگا، جیسے کہ شیطان کا قبول نہیں ہوا۔ تو نیک عمل ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہے کہ سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے یہاں مقبول ہو، اور دونوں کے لیے جو ہے وہ نیکوں کا وسیلہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کا وسیلہ ضروری ہے، اور رسول اللہ کا وسیلہ بھی جو ہے وہ ہم کو جو ہے ایسے نہیں ملا ہے۔ رسول اللہ کی سنت ہم کو کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ نے پہنچائی ہے۔ صحابہ سے جو ہے ہم کو جو ہے تابعین نے پہنچائی ہے، تابعین سے جو ہے ہم کو جو ہے ان کے بعد والوں نے پہنچائی ہے، اور بعد والوں سے لے کر کے جو ہے غوث اعظم نے پہنچائی ہے، اور غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو پہنچائی ہے، اور ان کے مریدوں نے جو ہے ہم کو پہنچائی ہے۔ ہاں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس سنت کے لیے اور نیک عمل کے لیے بھی جو ہے نیکوں کا وسیلہ ضروری ہے۔ ہاں، تو بات کہاں تک پہنچی؟ بات وہاں تک پہنچی جو وہابی صاحب کو منظور نہیں ہے۔ اب ناک ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ جو ہے وہ نیک عمل جو ہے نیک عمل ہو سکتا ہے لیکن یہ نیک وسیلہ نہیں بن سکتے۔ ہاں، تو پر مطلب یہ ہے کہ مگر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نیک عمل جو ہے وہ ان نیکوں کے وسیلے کے بغیر جو ہے وہ نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا۔